سیدنا موسیٰ علیہ السلام وما فیہا من البواعظ والعبر سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتکبرین عن طاعتی وینکرون علی الناس بغیر حق ای کما استکبروا بغیر حق اذلهم اللہ بالجہل۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں کو منع کر دوں گا، یعنی ان کو حجت اور ادلہ اور دلائل سمجھ ہی نہیں آئیں گے، یعنی ان کے دلوں پہ اللہ مہر کر دیتے ہیں، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر آدمی کو حق بات سمجھ نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور راستہ ان کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں ان کو خود پھیر دوں گا کہ میری عظمت، میری شریعت، میرے احکام کو یہ سمجھیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ قلوب المتکبرین، ان لوگوں کے دل ہیں جو تکبر کرتے ہیں میری اطاعت سے اور لوگوں پر بھی ناحق فساد کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان کو پھیر دیا حق سے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرۃ، ہم ان کے دلوں کو بھی پھیر دیں گے آنکھوں جیسے وہ ایمان نہیں لے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ لو اجتمع الخلق على قلب واحد اشقى منكم لما يضره بشيء، کہ اگر ساری دنیا، ساری مخلوق ایک شقی آدمی کی شکل میں بن جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ ولو اجتمع الخلق على اتقى قلب رجل منكم ما نفعوه بشيء، اگر ساری دنیا متقی ہو جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو جتنا فائدہ ہے ایمان کا، اعمال کا، احکام کا، سب تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو صمد ہیں، یعنی ساری دنیا کی حاجتیں جس بن پوری نہ ہوں اور اس کو کسی کی حاجت نہ ہو، لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے کہ جو اللہ کا راستہ سمجھنا چاہتے ہیں اللہ راستے کھول دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو خود ہدایت کر دیتے ہیں۔ لیکن جو منہ موڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہریں لگ جاتی ہیں اور وہ کوئی حق بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک نہیں کئی معجزات مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ اس نے فرماتے ہیں فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ وقال بعض السلف رحم اللہ تعالی لا ينال العلم حتى ولا مستكبر ولا لا ينال العلم عين ولا مستكبر۔ تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم جو ہے اس بندے کو بھی حاصل
نہیں ہوتا جو زیادہ بڑا اپنے آپ کو شرمندگی شرما کے رہے، کسی سے پوچھے ہی نہیں، کبھی میری توہین ہو جائے گی۔ تو اور اسی طرح جو تکبر کرے، اکڑ کرے، اس کو بھی کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو سوال کرتے ہیں، جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور دین سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ فرمایا وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی ذلت اور عاجزی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی بھر جہل میں پڑا رہے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو عاجزی تو کرنی ہوتی ہے۔ جب تک وہ عاجزی نہیں کریں گے، تواضع نہیں کریں گے، اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، علم جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام ہے، اور جو آدمی اپنے استاذ کا ادب نہ کرے یا جو آدمی کسی کتاب کا ادب نہ کرے، اس کو وہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ علم پھر کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال سفیان بن عیینہ قولی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق قال انذر عنهم فهم القرآن واصرفهم عن آیاتی۔ یہ جو متکبر ہیں، جو میری آیات سے انکار اور اعراض کرتے ہیں، ہم ان سے قرآن کی فہمی چھین لیتے ہیں اور ان کو پھیر دیتے ہیں کہ یہ کسی اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھ سکیں، ان کے ذہن الٹ جاتے ہیں۔ وقال ابن جی وهذا يدل على ان هذا خطاب لهذه الامه قلت ليس هذا بلازم لان ابن عيينة انما اراد ان هذا مضطرد في حق كل امه ولا فرق بين احد واحد في هذا۔ اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس امت کے لیے یہ آیت دلالت کر رہی ہے، کیونکہ سفیان ابن عیینہ کا ذکر آیا ہے اس میں۔ تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دور میں ہر امت کے اندر جنہوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ اللہ نے بھی ایسا کیا، یہ کسی ایک خاص امت کے لیے نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا اور فرعون نے تکبر کیا، قوم عاد نے تکبر کیا، تو پھر اللہ نے ان کو اسی طرح کی سزا عطا فرمائی کہ وہ دنیا کی باتیں بڑی جاتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے عالم ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم عن الآخرت، لیکن آخرت کی باتوں سے یہ بے پرواہ اور غافل ہیں، ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کی تو یہ باریک سے باریک بات بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ دماغ کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کو جتنی نشانیاں دکھائیں گی ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرا مدنی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، کیوں ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن آپ کے ذمے ہے کہ آپ بیان فرماتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، ان کا اپنا نصیب ہے اور اسی کے مطابق قیامت میں سزا بھگتیں گے۔ لیکن اہل حق کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حق کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں، نہیں مانتے نہ مانیں۔ دعا بھی کیا کریں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کی شان ہے، آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ دانتوں کا مسئلہ جو ہے ابھی تک وہ نکل بھی گیا، لیکن اسی طرح درد ہے، تکلیف ہے، اور یہ تو بس الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا ہے کہ میں حرم میں آ جاتا ہوں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح میرے ذہن میرا اوقات کبھی کبھی تو اتنی شدید تکلیف ہوتی۔ ابھی عشاء کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔
یہ تو علاج کیا ہے جی، اسباب ہے نا، باقی شفا کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہیں شفا فرما دے، نہ چاہیں بلا کر دے۔ اب ہمارے اپنے دیہاتوں میں ان لوگ ہوتے تھے وہیں بیٹھے سڑک پہ بیٹھے بیٹھے دانت نکال لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی وہ سرسوں کے تیل میں کپاس کا پھواں بنا کے رکھ دو اندر، بس 2 گھنٹے کے بعد پھینک دیں۔ یہ جناب سینکڑوں پتہ نہیں طریقے اور مشینیں اور ایکسرا اور فلان اور پانوراما اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جن پہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو آپ سینکڑوں ہزاروں نشانی اور معجزے دکھائیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ اس دن ایمان لائیں گے جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، اس دن پھر کہیں گے ہاں بے ایمان۔ اس وقت سب اعترفوا بذنوبہم، کہیں گے ہائے میرے اللہ ہم نے بڑی غلطی کی۔ وَقَوْلُهُ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن ظَهَرَ لَهُمْ سُبُلُ الرُّشْدِ أَيْ طَرِيقَ النِّجَاةِ لَا يَسْلُكُوهَا۔ اگر ان کو راستہ بتلایا جائے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ سیدھا، اس پہ کبھی نہیں چلیں گے۔ وَإِن ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيقَ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اور اگر ان کو راستہ ملے وہ جو ہلاک کرنے والا ہے برباد، اس ادھر پر دوڑ پڑتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ ان کو کہو نماز کے لیے چلو کبھی نہیں آئیں گے، ان کو کہو فلم دیکھنی ہے فوراً تیار ہو جائے، ان کو کہو کلب میں جانا ہے فوراً تیار ہو جائے۔ بھائی جمعہ کا دن ہے نماز پڑھنے کا، یار پہلے کہاں سے پڑھی ہے کہ باقی آج جمعہ پڑھ کے کیا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ اس راستے پہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں نا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ خود نہیں، اللہ نے اتنے یہ شقی ہو گئے، محروم ہو گئے کہ اب اللہ ان کو سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات دیے، دلائل دی، پھر بھی نہ مانے۔ پھر اس کا علاج یہی ہے نا کہ اللہ پاک ان کو ان کے ٹیڑھے پن پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی چھوڑ دیں، ذرہم، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، ہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کے گر رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ یہ جب ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے ساتھ حساب کر لیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَإِن ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيقَ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اے کذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلین، غافلین کا معنی اپنے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا يعملون بما فيها، جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور قیامت کا انکار کیا، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ای من فعل منهم ذلک واستمر علیہ الی الممات حبط عملہ، اس کے عمل پر هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ ای انما نجازیہم بحسب اعمالہم التي اسلفوها ان خيرا فخير وان شرا فشر وكما تدين تدان۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو جو جزا دیتے ہیں ان کے اعمال کے مطابق دیتے ہیں۔ اگر اعمال صالح ہیں، اعمال بہتر ہیں تو بدلہ بھی بہتر ملتا ہے، اور اگر اعمال ان کے بھیڑے ہیں تو پھر سزا بھی اسی طرح کی ملتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ان خیرا فخیر ان شرا فشر، اگر اعمال خیر ہیں بدلہ بھی خیر ہے، اگر اعمال شر ہیں تو بدلہ بھی اسی طرح۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اس لیے قرآن پاک کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ جو بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے، ایک تو اعراض کا معنی ہے کہ مانتا ہی نہیں، کافر ہے، ایک اعراض کا معنی ہے مانتا ہے عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کی معیشت، ان کی زندگانی بھی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا
وعرض کرے گا مولا آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میری تو آنکھیں تھیں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تمہارے پاس میری آیات آئیں، نشانیاں آئیں، لیکن تم نے ان کو بھلا دیا، اور اپنے آج ہم نے بھی اپنی رحمت سے تم کو بھلا دیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کے جرم کی سزا نہیں دیتے ہیں مگر جب تک کہ وہ اس مقام پہ نہ پہنچ جائے کہ اب اس کے بغیر علاج کوئی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔